صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، آپس میں اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ۔ اب ناجائز طریقوں سے کھانا یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے، کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ جیسے ابھی لے لیجئے، برسات کا سیزن ہے، ابھی برسات کا سیزن ہے، ہو گیا کھیت جوتانے، وہ چڑھا کر جوت دیا، وہ چڑھا کر ادھر سے دبا دیا، وہ چڑھا کر ادھر سے دبا دیا، تو یہ بھی حرام ہے۔ الگ بات ہے کہ ایک ہر ہی دبائے، اگر الگ بات ہے ایک بتا ہی دبائے، لیکن دبایا تو ایک بتا ہی دبایا تو آخر پانی بوند بوند برستا ہے، جس سے سمندر بھی بھر جاتا ہے، ندی نالے بھر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آج ایک بالشت اور ایک بتا دبایا ہے، ایک بتا کل دبا دے گا، 2 بتے ہو جائے گا، ایک بتا اگلے سیزن میں دبا دے گا، 3 بتا دبائے گا تو 3 سیزن میں اس کا ایک ہاتھ کھیت کیا ہو جائے گا؟ دب جائے گا۔ اب جب اس سے جو کھیتی اور اناج پیدا ہوگا وہ کیا جائز ہو جائے گا؟ وہ جائز نہیں ہوگا۔ الگ بات ہے کہ وہ کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میری زمین یہیں تک ہے، مجھے پتا تھا کہ وہاں تک۔ تو اللہ نے انسانوں کو سینس دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ اللہ نے پہلے رسول اللہ نے ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سکھاتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، تو بھروسہ آخر کس طرح کیا جائے؟ اس طرح بھروسہ کیا جائے کہ ہم اپنے اونٹ کو یوں چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں کہ میرا اونٹ جو ہے وہ چر کے واپس آ جائے گا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ لو، باندھنے کے بعد اس رسی پر بھروسہ مت کرو کہ میں نے رسی سے باندھ لیا ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ رسی سے باندھا تو نے ہے، لیکن اس جانور کو کنٹرول میں رکھنا اس رسی کے اندر اللہ نے نہیں رکھا ہے، اس کنٹرول میں رکھنا اللہ اپنے پاور میں رکھا ہے، اپنے پاور میں رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے، ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز اور حرام طریقوں سے مت کھاؤ۔ حرام طریقہ تو ایک یہ ہوا کہ یوں کوئی کسی کا کھیت ہلکا دبا لیا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ بک 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 کرنا، یعنی کسی جو زیادہ بوڑھا آدمی ہے تو اگر ان کے پاس آپ بیٹھ جائیے تو جیسی بیٹھیں گے تو جیسے ریڈیو اسٹارٹ کر دیجئے تو جب تک اس کو بند نہیں کیجئے چلتا رہے گا، جب تک بند نہیں کیجئے تو چلتا رہے گا۔ اسی طرح سے ایک جب آدمی جب ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کا مائنڈ نا جو ینگ ایج میں جو ہوتا ہے اس سے بڑھاپے میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نہ جانے کتنی ساری بیماریاں ہو جاتی ہے، کتنی ساری بیماریاں ہو جاتی ہے، اور ان تمام بیماریوں کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ مینٹلی نا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، عقل کے حساب سے اس کا عقل یوں ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی چھمتا نہیں ہوتی۔ اور جب سوچنے سمجھنے کی چھمتا نہیں ہوتی اور جب باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ اچھا ایسا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، تو ٹھینگا ملے گا، جا کے چھوٹے کو لکھ دوں گا۔ چھوٹا بڑا کا سیوا کر رہا ہے اور چھوٹا اگر اگنور کیا تو پھر کہتا ہے اچھا چھوٹے اگنور کر رہے ہو، جا کے بڑے کے نام پہ لکھ دوں گا۔ اب بڑا بھی بڑا مائنڈیڈ ہوتا ہے، بڑا کیا کرتا ہے؟ اپن نام سے نہیں لکھواتا ہے، اپن بیوی کے نام سے لکھوا دیتا ہے۔ کاہے خاطر کہ گوتیا اگر جھگڑا بھی کرے تو ہم کہہ دے کہ ہمارے نام سے نہیں ہے، ہم خریدے تھے اپنے ابا سے، بیوی کے نام پہ لکھوا دیے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔
یعنی ہم تو کہتے ہیں ہاں ناراض ہو گئے اپنے بیٹے کے نام پہ لکھ دیں گے، کسی ایک بیٹے کے نام پہ لکھ دیں گے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ بچپن سے جوانی گزارے، جوانی سے بڑھاپے کی کنڈیشن میں آئے، اب بڑھاپے سے قبر میں جانے والے ہیں، لیکن اسے یہ خیال نہیں آتا کہ ہم قبر میں جانے والے ہیں، بس اس کا ایک ہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو ہم لکھ دیں گے، اور لکھنے کے بعد شاید کہ وہ 5 سال 6 سال گزرتا ہے اور اسی 5-6 سال میں ایک تو بیٹا کو خوش کرنے کے چکر میں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے، جہنم بنا لیتا ہے۔ اب سوچئے کہ جس بچے کو آپ 5 سے 6 سال خوش رکھے ایک کو، اور دوسرا وہ آدمی جو آپ کی وجہ سے آپ کا یہی گرو تھا نا کہ میرا جائیداد ہے، میں جسے جیسے چاہوں اڑا دوں، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا من کرتا ہے، کیا کریں جیسے آپ کا من کرتا ہے نا، اس طرح سے ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا من کرتا ہے کہ میں میرے پاس جتنا کچھ ہے وہ سارا کا سارا دان کر دوں، صدقہ کر دوں، کیا کر دوں؟ دان کر دوں اور صدقہ کر دوں۔ تو اگر چاہتے تو رسول اللہ کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے جا دان کر دے، جنت میں تمہیں ملے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے بچے کسی کے سامنے یوں ہاتھ نہ پھیلائیں کہ میرا باپ بڑا حرام خور دانی تھا، بلکہ بیٹا یہ کہے کہ ہاں میرا باپ گیا تو ہے لیکن ہمیں مالدار کر کے گیا ہے، ورنہ اگر وہی بچہ کہ جسے آپ نے وراثت سے روک دیا ہے، اپنے جائیداد سے روک دیا ہے، فخر سے کہ میں چھوٹ کے لکھ دوں گا، بڑھکا چاہے چولہی کے بھاڑ میں جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ باطل اور ناجائز طریقے سے کسی کے مال مت کھاؤ، لیکن پھر رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دان ہی کرنا ہے تو 1/3 کرو، یعنی 3 بھاگ میں سے 1 بھاگ دان کر سکتے ہو، 1 بھاگ سے زیادہ دان کرنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ تو 3 روپے میں سے 1 روپے کو ادھیکار ہے کہ اگر آپ مالک ہیں تو 3 میں سے 1 دان کر سکتے ہیں، اور 2 اپنے بچوں کے لیے، 2 اپنے بچوں کو دینا ضروری ہے۔ اگر تینوں کے تینوں دان کرتے ہیں تو آپ کو جو 1 میں ملنے والا تھا ان بچوں کی بددعا لگ گئی، تو 3 تو ادھر سے بھی گیا، ادھر بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پرایا مال لے لے گا وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے کوڑھی یعنی اجلے اور برس کا مریض ہو کر ملے گا۔ رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی دیکھیں کوئی بھی بات اور کسی کی بات خراب یا رد ہو سکتی ہے، کینسل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ و رسول کی بات ایسی ہے کہ چاہے کوئی بھی کنڈیشن آ جائے لیکن اللہ و رسول نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال، جو شخص دوسرے کا مال لے لے گا وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے کیسے ملے گا؟ کوڑھ کا مرض ہوگا۔ کسی کا مرض ہوگا؟ کوڑھ کا مرض ہوگا۔ اگر آدمی کے اندر بخار ہو تو کوئی اس سے نفرت نہیں کرتا، گھن نہیں کرتا۔ کوئی کسی کے اندر سردی ہو تو آدمی گھن نہیں کرتا، ورنہ یہ ڈاکٹر انجیکشن نہیں لگاتے، کیا ڈاکٹر صاحب ایسے نا، ڈاکٹر انجیکشن نہیں لگاتے۔ لیکن کوڑھ کا مرض، یہ سفید داغ کا مرض، یہ ایسا مرض ہے کہ بچہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے، بچہ بھی نفرت کرتا ہے۔ اور اب سوچئے کہ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرائے کا مال دوسرے کا مال ہڑپ کے کھائے گا تو پھر وہی کوڑھ کا مرض ہوگا، چاہے کتنے بھی توبہ کر لے۔ اس لیے کہ حق 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ حق کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ حق 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حق تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور ایک حق ہوتا ہے انسان کا دوسرے انسان کے اوپر، باپ کا بیٹے کے اوپر، بیٹے کا باپ کے اوپر، ماں کا بیٹے کے اوپر، پڑوس کا پڑوس کے اوپر ایک حق ہوتا ہے۔ اللہ اگر چاہے
تو معاف کر دے گا اگر ہم نماز نہ پڑھیں، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے گا اگر ہم نماز نہ پڑھیں، لیکن اگر ہم کسی بھائی کا، کسی دوست کا، کسی پڑوس کا، کسی غیر کا کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کا مال کھاتے ہیں تو اللہ کبھی بھی ہرگز معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ملعون ہے، یعنی لعنت کیا گیا ہے، یعنی بہت ہی گھٹیا اور برا انسان ہے وہ جس نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا، نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا۔ ہمارا تو پلان ہی یہی ہوتا ہے، صبح اٹھتے تو پلان ہی یہی ہوتا ہے، کاش اس کا کچھ ہو جاتا، اس کا کچھ ہو جاتا، اس کا کچھ ہو جاتا، اس سے کیسے دھوکہ دے کے اس کا مال لے لیتے۔ رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ ملعون ہے، یعنی گھٹیا ہے وہ شخص جس نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا۔ آج دیکھیں ہمارے اندر وہی چل رہا ہے، اس کو دھوکہ دیے، اس کو دھوکہ دیا، ہاں ٹھیک ہے ایسا کر دو نا، ایسا ہو جائے گا، لیے نکل لیے، اس سے لیے نکل لیے۔ ہم کیا کہتے ہیں تم تو کما رہے ہیں، لیکن ویسی کمینی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ کہیں کہ وہ شخص معاشرے میں گھٹیا انسان ہے، تو اس سے بڑا گندا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خبردار ظلم نہ کرنا۔ کہتے کیا؟ لوگوں ظلم نہ کرنا۔ پھر کہتے ہیں کہ خبردار کسی شخص کا مال دوسرے کو حلال نہیں مگر اس کی خوش دلی سے، یعنی ہمارا مال ہے، اب ہمارا مال یہ جناب چاہے کھا لے، یہ چاہے کھا لے تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ کب تک؟ جب تک کہ میں اٹھا کر نہ دے دوں کہ ہاں یہ کھا لیجئے، تب تک وہ مال کھانا حلال نہیں ہوگا، تب تک کھانا حلال نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیے ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر عالم دنیا غور و فکر کریں تو کثیر فتنوں کو ملاحظہ کریں گے، اور وہ نہایت وسیع و فراخ ہے، ان میں سے صرف وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ پاک بچنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد یہ غصب کیا ہے؟ تو کسی کا مال جبرن چھین لینا، جیسے مان کے چلیے آج زمین ہی پہ چلتے ہیں، زمین ہی پہ جبرن چھین لینا کسی کا مال یہ غصب کہلاتا ہے۔ کس طرح کہ ہمارا مال ہے، ہمارے بچے ہیں، کسی ایک کے نام پر ہم جا کر لکھ دیے تو بھائی کیا ہے؟ اگر ہم اپنے ایک بیٹے کے نام پر زمین لکھ دیے، دوسرے کو نہیں لکھیں گے تو کیا ہے؟ وہ کیا کر پائے گا؟ مجبور ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا بیٹے نہیں ہے، بھائی کیا بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے آج کے زمانے میں، کہہ دے گا ہم اس کو جانبے نہیں کرتی کہ ہمارا بیٹا ہے، کہہ دیں گے۔ تو کسی کا مال جبرن چھیننا بھی حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پرایا کا مال لے لے گا تو پھر وہی کوڑھی اٹھایا جائے گا۔ پھر خیانت کیا ہے؟ خیانت کہتے ہیں کہ ایک یہ بھی ہے کہ خیانت نہ کی جائے۔ خیانت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ خیانت کرنے کی حالت میں مومن ہو، یعنی چور چوری کرتے وقت، خائن خیانت کرتے وقت اس کا ایمان نہ یوں اس کا ایمان نکل کے اور سر پہ جیسے مدھو مکھی جیسے وہ گھومتے ہیں، چھتے پہ بیٹھنے سے پہلے، گھر بنانے سے پہلے جیسے مدھو مکھی گھومتے ہیں، اسی طرح سے ایمان بھی نکل کے اس کے سر پہ گھومتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسی چوری کرتے وقت، اسی ایک دوسرے کا مال ہڑپتے وقت، کسی کو محروم کرتے وقت اگر وہ آدمی مر جائے تو پھر وہ آدمی جہنمی ہے۔ جہاں اللہ پاک نے انسان کو اتنی ساری نعمتیں دی۔ اچھا اب دیکھیں کہ ہمارے شکوہ ہوتا ہے یار گلے پیدا نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، کہاں؟ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں حال یہ تھا کہ لوگ کھجوروں کا
وہ کھیتی ہوا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے وہ کہ وہ کھجوروں کو ایک دوسرے میں کاٹ کے پھر اس کو جوڑتے تھے اس طرح طرح کی کہ اس سے جو ہے کھیتی زیادہ پیدا ہوگا, اس سے پھل زیادہ لگے گا. یعنی ایک رسم تھا کہ ایسا کریں گے, کانسیپٹ بن گیا تھا کہ ایسا کریں گے تو جو ہے کھیتی زیادہ ہوگی, فصلیں زیادہ پیدا ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے کوئی کھیتی زیادہ پیدا نہیں ہوتی زیادہ. جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو ایسا نہیں کیا, رسول اللہ نے منع کر دیا, لیکن اس وقت اتنے فصل پیدا ہوئے جس کا حساب نہیں تھا. تو یہ کانسیپٹ ہمارے مائنڈ میں سیٹ ہو جاتے ہیں. پھر میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو جس کانسیپٹ سے نکلتا ہے اللہ پاک اسی کے کانسیپٹ اور اسی کے حساب سے دیتا ہے. آج دیکھیں جمعہ کا دن ہے, نہ صدر کا پتہ نہ سیکریٹری کا پتہ, ایک تو خزانچی صاحب ہیں. آخر یہ سب کہاں ختم ہو گئے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جب بات بولیں گے او کتنے بڑے ہیں, مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے, جب تک ہوں شان سے جاؤں گا, کوئی بات نہیں. تو نہ صدر کا پتہ نہ سیکریٹری کا پتہ, سب کہاں ہوں گے؟ وہی بیل کے پیچھے ہوں گے. دیکھیے گا ہوتا ہے نا سیزن, جیسے یہ دھان تیار ہوتا ہے ہاتھی آ کے کھا جاتے ہیں. کھائے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ کھائے گا نہیں تو کیا ہوگا رے, اور کھائے گا. اس لیے کہ جس نے نہ نماز سے مطلب نہ جمعہ سے مطلب, کسی چیز سے مطلب نہیں, اور حد تو یہ ہے کہ آج یہ چھوٹے یہ نیکر پہن کے وہیں پہ بیوی ہے, وہیں پہ بڑی بڑی بچیاں ہیں, وہیں پہ بڑے بڑے بچے ہیں, کوئی شرم و حیا نہیں. ارے میں کہتا ہوں بھائی وہ کاہے پہننا ہے, اتار دو نا, کیا فائدہ ہے پہننے سے؟ اتار دو بھائی. بس شرم صرف اتنے میں شرم رہ گئی ہے, باقی سارے دھو پی گئے, کیا ہو گیا؟ کوئی لاج شرم نہیں, ایک دم بے شرم بے غیرت بن گئے ہیں. تو اب جس کی اسٹارٹنگ اللہ نے کہا, رسول اللہ نے کہا کل امر ذی بال, ہر وہ کام جو اچھا ہو. کھیتی کرنا اچھا کام ہے. اگر آدمی کھیتی نہیں کرے گا تو بھوکے مر جائے گا. اور صرف کسان نہیں, بڑے لوگ مر جائیں گے, اس لیے کہ وہ آسمان سے بڑے لوگ تھوڑی نہ کھاتے, وہ کسانوں کا غلہ پہنچتا ہے. رسول اللہ کہتے کل امر ذی بال, ہر وہ کام جو مرتبے والا ہو, عزت والا ہو, اچھا کام ہو, لا یبدا, شروع نہ کیا جائے, بے بسم اللہ فہو ابتر, ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ کمپلیٹ کبھی نہیں ہوتا ہے. اب جس کی اسٹارٹنگ ہی ہو, بس جس کی اسٹارٹنگ ہی ہو ایک نیکر سے, اور نیکر کیا کرے گا بولیے؟ اس کھانے میں کبھی برکات نہیں ہونے والی. جس کام کی شروعات رسول اللہ نے کہا کہ اپنے سطر کو چھپاؤ. سطر کیا؟ ناف سے گھٹنے تک, ناف سے کہاں تک؟ یہ گھٹنے تک. اب گھٹنا بھی اس میں شامل. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سطر کو چھپاؤ, اور جو ننگا ہو کے کھیتی کرے اور پھر کہے پیدا نہیں ہوا, ارے وہ غنیمت بناؤ کہ تو جتنا کھیتی میں وہ لگایا تھا نا, جتنا وہ پیسے لگائے تھے, اگر اتنا بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. کہ یہ بہت شرم کی بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بتائیے ہونا چاہیے؟ اگر یہی نہ دھلنا صاف کرنا پڑتا ہے. جب آدمی کھیتی کر رہا ہے تو کیچڑ میں کام کر رہا ہے تو کیچڑ تو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو اگر وہی جو یہاں سے یہاں تک جو آپ پہنے ہیں اس کو بھی دھلنا پڑتا ہے, یہاں سے یہاں تک جو آپ پینٹ پہنیں گے اس کو بھی دھلنا پڑے گا. ایسا بھی تو نہیں ہے کہ پانی خرید کر یوز کرتے ہیں, آپ خریدتے ہیں کا؟ خریدنا تو نہیں ہے. اب جب پانی نہیں خریدنا ہے, جہاں پہ پانی خریدنا پڑتا تھا وہاں پہ بھی رسول اللہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت آ جائے اور پانی خرید کر بھی وضو کرنا پڑے تو وضو کر کے نماز پڑھو, وہاں بھی چھوٹ نہیں ہے. اور یہاں کا ہے تو دھلنا پڑے گا, گھر والی گسا جائے گی. تو یہ اتنا سا دھلنا پڑتا ہے, اس سے نہیں گسائے گی کا؟ بولیے نہیں گسائے گی. اور کیا ضرورت ہے بھائی, ہر کپڑا گھر والی ہی دھلے, تو کا نہیں دھل سکتا ہے؟
جب کام کرنے کے لیے باہر پلانٹ میں زندگی گزارتے ہیں تو کوئی نوکرانی رہتا ہے کا رہتا ہے؟ وہ لیے جاتے نا پلانٹ، نوکرانی رہتی ہے کیا؟ کوئی نوکر رہتا ہے؟ خود دھلتے ہیں، لیکن جب گھر آتے تو پردھان منتری بن جاتے ہیں. کیا ہے کہ نہیں ایسا؟ بولیے. تو احتیاط ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے کپڑے، کتنا گھن لگتا ہے، کتنا گھن لگتا ہے. سب کچھ دکھتا ہے صاحب، سب کچھ دکھ جاتا ہے کہ نہیں ایسا؟ کوشش کریں کہ لنگی پہن کے اگر نہیں بنتا ہے تو پینٹ رکھ لیں برسات کے لیے. کیا ڈاکٹر صاحب؟ پینٹ رکھ لیں، ایک ٹھو ہاف پینٹ رکھ لیں، یہاں تک آرام سے آ جائے، عزت سے ریلیکس ہو کے آپ کام بھی کر لیں گے. اگر ٹھیک ہے فور ایگزامپل اگر ہمیں شرم حیا نہیں ہے، ہمیں کوئی لاج شرم نہیں، ہم لاج شرم دھو کے پی گئے ہیں، اگر مان لیتے ہیں پیے گئے ہیں، تو ہر ایک لوگ نہیں پیتے ہیں، کچھ لوگ باقی رکھتے ہیں اپنی عزت. اب آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن صرف ہم ہی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں پہنے ہیں، بلکہ جو راستے میں جو گزر رہے ہیں ادھر ادھر بیٹی بہنیں جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے ابا ہیں. تو وہ بھی کیا کریں گے؟ بول نہیں سکتے اس لیے کہ باپ ہے. نہیں بول سکتے بھائی، باپ ہے. باپ ہونے کے ناطے بیٹی بھی مجبور، بیٹے بھی مجبور، بہو بھی مجبور، سب مجبور ہیں. تو آدمی کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ بھی